اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابھی اگلا چپٹر ہے ترک نماز کسی حال میں جائز نہیں۔ گزشتہ مباحث سے نماز کی اہمیت و فضائل کا ایک گونا اندازہ تو ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اتنے شان فریضہ کا ترک کس حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، لیکن بعض بدعقیدہ و گمراہ متصوفین نے اس بنیادی و رحم عبادت سے اپنے خود ساختہ نظریات کے بنا پر اغماض و اغراض برتنے کی کوشش کی ہے۔ اس طبقہ کے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستفسر کے جواب میں ارکام فرمایا، جو لوگ صوفی بن کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جن سے نماز روزہ وغیرہ عبادت کا مقصود نہ ہونا ثابت ہو، وہ گمراہ ہیں۔ حضرت والا کو حضور کے پاس ہر طبقہ کے طالبین آتے تھے۔ بعض ایسے حضرات بھی اپنی تربیت کے حضرت والا کے سبب جو اپنی کمزوری کی بنا پر اپنی نمازوں سے غافل رہتے۔ ایسے مبتدی طالبین کے تربیتی خطوط میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ نمازوں کی قضاء، آئندہ نماز کے اہتمام اور اس بارے میں ہر قسم کی سالنگاری سے بچنے کی فرمائش فرماتے رہتے۔ چنانچہ مختلف مکتوبات میں ارکام فرماتے، نماز پجگانا ان فرائض میں سے ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی غایت مجبوری سے ایسا پیش ہے تو فوراً قضا پڑھنی چاہیے اور فوراً استغفار کرنا چاہیے، ذرا سستی کو راہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بغیر اس راہ کی حوث بیکار ہے، خواہ دل چاہے نہ چاہے ہر حال میں پڑھی جائے۔ دل چاہنے پر یہ عمل موقوف نہیں، اگر دل نہ چاہنے پر دل کو مجبور کر کے پڑھے تو مجاہدہ کا ثواب مزید حاصل ہوگا۔ ایسے نشیب و فراز عمر میں پیش آتے رہتے، لیکن بہرحال زیادہ استقامت سے قدم نہ ہٹے۔ کیا دوا مریض کے دل چاہنے پر موقوف ہے؟ پھر تو مرض کا ازالہ ہو چکا۔ نماز کسی وقت کسی حال میں سوائے اضطراری مجبوری کی قضا نہیں کی جا سکتی، اور قضا نماز تو ایک ساتھ ایک دفعہ یا فرض نمازوں کے پہلے یا پیچھے قضا کی نیت سے ہر وقت کی نماز ادا کر لی جائے۔ صبح تو نماز کے لیے اٹھنا ضروری ہے، عادات میں تبدیلی عزیمت سے ہوتی ہے۔ جیسے کہیں سویرے دیر سے جانا ہو تو کیسے اٹھ جاتے ہیں۔ ساتھ توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ تراویح کی قضا نہیں، اگر جماعت کے ساتھ نہ ہو سکے تو گھر پڑھ لیں، مگر معمولی عذرات پر جماعت کی تراویح کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا رہ جانا تو کسی حال میں درست نہیں، اس کے لیے بلا اضطرار ترک کی اجازت نہیں ہے۔ نماز فجر کے لیے اگر عزم کر لیے تو کچھ مشکل نہیں، اگر صبح کی گاڑی سے کہیں جانا ہو تو کیسے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر اس پر بھی وقت پر آنکھ نہ کھولے تو جس وقت آنکھ کھولے اسی وقت پڑھنی چاہیے، بشرطے کہ عین طلوع کا وقت نہ ہو۔ یہ سفر میں نماز قضا کرنا درست نہیں ہے۔ نماز سفر میں ہو یا حضر ہر وقت کی پابندی سے ادا کرنا ضروری ہے۔ سفر میں دقت ضرور ہوتی ہے، لیکن بندہ اگر عزم سمیم کر لے تو وہ ضرور ہی پوری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آزما کر دیں گے۔ قصداً بلا معذرت حقیقی ترک نماز گناہ ہے، اگرچہ بات کو ادا کر لی جائے۔ یہ اصل میں واقعتاً نماز کے بارے میں بعض لوگوں نے ذرا تھوڑے سے بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہلکے تأثر کو اپنے دل میں جگہ دی، یعنی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ کنسپٹ نہیں، یہ کنسپٹ نہیں ہے، ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ ہاں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل عین اپنے شہادت کے وقت سجدہ لگایا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہے نا، مطلب ہاں جی، تو یہ مطلب نماز کو کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی حالت ہو، اس کی حالت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بیمار ہو تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہو تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن بہرحال نماز ہے، اس کو نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نماز کا اہتمام کرنا ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جیسے انسان کئی سفر پہ جاتا ہے تو جن چیزوں کا اہتمام کرتا ہے ان کو کسی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے، مشکل ضرور ہوتی ہے بعض چیزوں کی، لیکن اہتمام اس کا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری دوروں پہ جاتے ہیں یا کچھ اور، وہ سفر میں اس کو شاید جائز سمجھتے ہوں گے کہ وہ نماز قضا کر کے اکٹھی اپنی منزل پہ پہنچ کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ جو بے نمازی ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج جو نمازی ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جناب آپ جہاں پہنچ کے جو مطلب اکٹھی وہ قضا نمازیں پڑھ لیتے۔ نہیں بھائی، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس میں بیٹھ کر جس طرف بھی بس جا رہا ہو فرض نماز کو اس طرح پڑھ لیتے۔ نہیں بھائی، وہ نفل نماز کی بات ہے۔ نفل نماز تو انسان بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اور جس طرف رخ ہو اس طرف بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا
لازم ہے، ہاں البتہ ریل وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس میں ریل میں چونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں مطلب ظاہر کہ مطلب وہ پڑھ لے، اس میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان وہ پڑھ لیتا ہے، جہاز میں بھی پڑھ سکتا ہے، جہاز میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں واقعتاً میں نے دیکھا جہاز میں تو یہ حالت ہوتی کہ جو حاجی ہوتے ہیں نا، حاجی وہ نماز قضا کر لیتے ہیں، باقی لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے نا، جہاز مطلب باقی حج سے آتے ہوئے ایک تو ہوتے ہیں نا حج کو جاتے ہوئے تو چلو وہ تو انسان اس ماحول سے گیا ہے تو تھوڑا سا، لیکن وہ جو واپس آنا ہے کہ بھئی حج کا آپ کو پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا کہ آپ کم از کم نماز کی صورت کو، نماز کی حقیقت کو جان لیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ ہاں جی، تو ایسے لوگ کے بارے میں تو کہا ہے بھئی اگر ان سے نماز قضا ہو رہی تو نفلی حج نہ کرے کیونکہ نفلی حج نفلی حج ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے اس کا۔ ہاں تو مطلب یہ ہے کہ نمازی جو ہے نا وہ، بلکہ نفلی حج کا تو ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ منا میں 12 ذی الحج کی جو اجازت ہوتی ہے، اگر 12 ذی الحج کو کوئی نکل آئے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن نہ آنا بہتر ہے 13 ذی الحج کو، مطلب زوال کے بعد رمی کر کے وہ آ جائیں تو بہتر ہے۔ تو وہ صاحب جو ہے نا مطلب ٹہر گئے، باقی اس کے ساتھی جا رہے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا بھئی تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے نفلی حج ہے، میرا نفلی حج ہے۔ انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا بھئی نفلی حج ہوتے ہی اجر کے لیے، تو جس چیز میں اجر زیادہ ہو میں وہی کروں گا نا مطلب میرے پر فرض تو نہیں ہے نا بھئی، اگر میں نہ آتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے نہ پوچھتا کہ تو نے یہ نفلی حج کیوں نہیں کیا، تو میں کس چیز کے لیے آیا ہوں؟ میں ظاہر اجر حاصل کرنے کے لیے آیا، تو جب اجر حاصل کرنے کے لیے جس چیز میں زیادہ اجر ہوگا میں وہی کروں گا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ گویا کنسپچولی انسان، بعض لوگ جو ہے نا مطلب اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ حج کا نام بڑا ہے لیکن نماز نماز ہے، نماز ہے۔ حج کے لیے نماز کو نہیں قضا کر سکتے آپ، بلکہ حج کا تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ مزید نمازی ہو جائیں۔ ہاں جی، تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب وہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ یعنی واپس آتے ہوئے وہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا اللہ یا کریم، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مجاہدہ ہوتا ہے اضطراری، اس مجاہدہ اضطراری پہ بہت کچھ مل جاتا ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مطلب وہ انسان چاہتا تو نہیں ہے اس مجاہدے کو، لیکن بس آ گیا تو آ گیا۔ مثال کے طور پر اب جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب نماز کا وقت آ رہا ہے اور آپ کو سخت نیند آ رہی ہے، اب اس حالت میں اگر آپ کی آنکھ لگ جائے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور ہمارے جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل سے مراد یہ کہ باقی لوگوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، نیچے تارے وارے ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے ہوتے کہ نماز مطلب جہاز میں آدمی باوضو رہے، یا پھر یہ طریقہ اختیار کر لے، وہ جو نہیں ہوتا اسپرے کے ذریعے سے وضو کرنا، وہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں ایک مجاہدہ یہ آ جاتا ہے کہ آدمی باوضو رہے تو اچھا ہے۔ وہ باوضو رہنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر حج کا سفر مجاہدے کا سفر تو ہے، اس میں وہ لائنوں میں لگنا اور سارے مشقتیں کرنا، اور پھر آدمی کو جب ریلیکس ہو جائے اور پھر ایک اے سی بھی لگ جائے تو پھر تو نیند تو آتی ہے پھر تو ظاہر نیند کی طرف تو انسان کا ذہن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی اپنے آپ کو الرٹ رکھے، چاہے باتوں کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور نماز مطلب جو ہے نا وہ اس میں وہ نہ رکھے، مطلب یہ جو نماز کو نہ چھوڑے۔ تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس پر بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم آ رہے تھے جدہ سے، اور ایسے وقت میں جہاز اڑ رہا تھا کہ بس مغرب کا وقت داخل ہو رہا تھا، اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ اس میں درمیان میں مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ جدہ سے آپ پاکستان کی طرف آئیں گے تو راستے میں مکہ مکرمہ آئے گا، تو یہاں قبلہ تبدیل ہوگا مطلب یا تو آپ کا رخ مطلب یہ کہ مشرق کی طرف ہوگا جب آپ جس وقت جدہ سے اڑ رہے ہوں گے، اور جیسے مکہ سے وہ گزر گئے تو پھر آپ کو مغرب کی طرف رخ کرنا پڑ رہا ہوگا۔ تو گویا کہ مطلب ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے، اب مغرب کا وقت مختصر ہوتا ہے اور جب مشرق کی طرف جا رہے تو اور بھی مختصر ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم جلدی جلدی تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا مجاہدے والا مطلب معاملہ تھا۔
میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، اس کو میں نے کہا تیار رہنا بھائی، اس میں درمیان میں نہیں، بس رومال ہمارے ساتھ تھے شاید. ہم نے کہا جیسے ہی جہاز مطلب کا رخ سیدھا ہو جائے نا، یعنی مطلب یہ کہ تو پھر ان کی چیخنوں کی پرواہ کی نہیں کرنا چاہیے، جو چیخیں گے وہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو، پرواہ نہیں کرنا چاہیے. بس اس وقت جو ہے نا بس اٹینشن رہ کر فوراً جو ہے نا بس نیت باندھنے، اور 3 رکعت ہم نے پھر جلدی جلدی پڑھ لی. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جلدی نماز پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، ضرورت پڑ جاتی ہے. مطلب ٹھیک ہے آہستہ کے وقت میں تو آپ ایسا پڑھیں، لیکن یہ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جلدی جلدی پڑھنا پڑ جاتا ہے. تو خیر بہرحال ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں 2 منٹ میں پڑھی ہوگی، کتنے میں پڑھی ہوگی، شاید 2 منٹ سے بھی کم میں پڑھی ہوگی. ہاں جی، وہ 3 رکعت ہم نے مطلب وہ پڑھ لی الحمدللہ پھر اطمینان کے ساتھ. ان لوگوں کو پتہ جب لگ رہا تھا ہم نے نماز بھی پڑھ لی تھی. تو مطلب یہ کہ یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، مطلب موقع ایسا آتا ہے تو یہ مجاہدے کا مطلب معاملہ ہوتا ہے. تو اس وقت ایسے مجاہدے پہ بہت کچھ ملتا ہے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز پہ آپ کو نوازتے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.